اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا۔ اس حال میں ایک اور نشانی ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام اس سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک اونی جبہ پہن رکھا تھا اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ پر اس کی اونی آستین لپیٹی تاکہ ہاتھ پر اونی آستین کو لپیٹ کر اس میں داخل کریں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اژدہے سے ڈر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر آواز دی گئی کہ ہاتھ پر سے یہ اونی آستین اتار پھینکیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے آستین کا کپڑا اتار کر ہاتھ کو اژدہے کے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ڈال دیا۔ ہاتھ داخل کرتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، لیکن یہ کیا؟ یہ تو پھر لاٹھی بن چکا تھا، اور آپ علیہ السلام کا ہاتھ لاٹھی کے دو شاخہ کے درمیان وہاں تھا جہاں آپ علیہ السلام لاٹھی پکڑتے وقت اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ تو بالکل وہی لاٹھی بن چکی تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، قرآن کریم کی سورہ القصص میں ہے، یہ دونوں تیرے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف سے دو دلیلیں ہیں، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان آیات میں آگے بڑھ کر اس قتل کے بعد ہونے والے خوف کا اظہار کیا اور کہا، جیسا کہ سورہ القصص میں ارشاد ہے، یعنی کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ایک اور درخواست کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور میرا بھائی ہارون وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی میں ان سے کہوں گا، میرا بھائی اسے واضح کر کے ان لوگوں کے سامنے رکھے گا، کیونکہ وہ میری بات انہیں اچھی طرح سمجھا سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مزید سورہ القصص میں ارشاد ہے، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے، سو وہ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، سورہ القصص میں ہے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہو۔ سدی کہتے ہیں کہ نبوت سے سرفراز ہو کر موسیٰ علیہ السلام گھر والوں کے پاس پہنچے اور آپ علیہ السلام گھر والوں کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی ان آیات میں مذکور ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کوئی کارساز نہ پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر پہنچے تو رات کا اندھیرا چھانے لگا، تو اس وقت رات کے اندھیرے میں سیدھے والدہ کے گھر جا پہنچے اور ایک مسافر کی حیثیت سے رات کا ٹھکانہ مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ پہچان نہ سکے کہ یہ خود ان کی اپنی والدہ کا ہی گھر ہے۔ آپ علیہ السلام ان کے مہمان خانے میں اترے جہاں وہ لوگ شوربے کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اسی دوران ہارون علیہ السلام آ پہنچے۔ انہوں نے والدہ سے اس اجنبی مسافر کے بارے میں دریافت کیا تو والدہ نے بتایا کہ کوئی اجنبی مسافر ہے، رات آن پڑی ہے، اس لیے یہاں ٹھہر گیا ہے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ملنے ان کے پاس گئے۔ ہارون نے نام پوچھا تو بتلایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ یہ سنتے ہی گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہارون علیہ السلام اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کو گلے لگا لیا۔ یہاں پر یہ بات نہایت توجہ کے قابل ہے کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں ہے، اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ مفسرین کی اس بارے میں مختلف آراء ہیں اور مختلف واقعات درج ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ مشہور واقعہ جو کہ لکنت کا سبب سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بچپن کے دنوں میں فرعون نے آپ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر فرعون کی داڑھی کا ایک بال نوچ لیا۔ فرعون جو ایک مغرور اور بد دماغ بادشاہ تھا، ایک دم طیش میں آ کر بچے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ بیوی نے آگے بڑھ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ جانے دیجئے، یہ ناسمجھ بچہ ہے، اگر یقین نہ آئے تو اس کے ہاتھ پر آگ کا انگارہ اور کھجور رکھ کر اسے پرکھ لیجئے۔
चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया कि वो इस मासूम बच्चे का इम्तहान जरूर लेगा। अगर बच्चे ने अंगारा देखकर हाथ खींच लिया तो इसे जरूर कत्ल कर देगा। चुनाचे इस मकसद के लिए एक तश्त मंगवा कर इसमें अंगारा और खजूर रखकर आप अलैहिस्सलाम के सामने कर दिया गया। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाकर अंगारा यकदम जबान पर रख लिया और ख्याल किया जाता है कि इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत पैदा हो गई, जबकि बाज़ उलमा और मुफस्सिरीन के नज़दीक ये बात दुरुस्त और काबिल कबूल नहीं। मुफस्सिरीन के नज़दीक इसकी दो वजूहात काबिल कबूल हैं, लेकिन मुफस्सिरीन ने पहली वजह ये बयान की है जो कि कुछ इस तरह से है। जब किसी बच्चे की रज़ात एक मुद्दत तक रुकी रहे तो उसकी ज़बान में एक रुकावट पैदा हो जाती है और तहकीक करने पर मालूम होता है कि वो बच्चे जिनकी बचपन में रज़ात कुछ अरसे तक रुकी रही या बंद रही, जिसके सबब उनकी ज़ुबानें मोटी हो गईं। और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मशहूर है कि जब अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी वालिदा ने उन्हें संदूक में डालकर दरिया के हवाले कर दिया और इस संदूक को फिरौन के घर वालों ने उठा लिया तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त बहुत सी खवातीन का दूध पीने से इनकार किया और बिलाखिर अपनी ही माँ का दूध पिया। और यही वो मुद्दत थी कि जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की रज़ात रुके रही और इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत का असर था। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह ताहा में फरमाया, मूसा तेरे तमाम सवालात पूरे कर दिए गए हैं, यानी हमने तेरी तमाम दुआएं कबूल कर ली हैं और जो कुछ आप अलैहिस्सलाम ने मांगा अल्लाह ने अता कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के हक में नबूवत की दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ने कुरान करीम की सूरह अहज़ाब में फरमाया, और वो अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त थे। जबकि दूसरे मकाम पर सूरह मरियम में इरशाद है, अपनी खास मेहरबानी से उनके भाई हारून को नबी बनाकर उन्हें अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचकर उसे दावत तौहीद देते हैं और बनी इसराइल पर जुल्म सितम बंद करने का मशवरा देते हैं, जबकि फिरौन हकारत से ये बात मानने से इनकार कर देता है। कुरान करीम की सूरह अश-शूरा में है, और जब आपके रब ने मूसा को आवाज दी कि जालिम कौम के पास जा, कौम फिरौन के पास, क्या वो परहेजगारी इख्तियार ना करेंगे? मजीद फरमाया, तुम दोनों फिरौन के पास जाकर कहो, हम बिलाशुबा रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। इस आयत का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर उसे तौहीद का पैगाम दें कि वो सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत करें जिसका कोई शरीक नहीं, और बनी इसराइल को अपने कब्जे और तसल्लुत से आज़ाद करें। ये सुनकर फिरौन ने कहा, जैसा कि सूरह अश-शूरा में है, फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे तेरे बचपन में अपने यहाँ नहीं पाला था और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे? फिरौन पर तकब्बुर के जज्बात गालिब आ गए। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को तहकीर जानते हुए कहा, तुझको हमने अपने घर पे एक तवील अरसे तक पाला और तुझसे हुस्न सुलूक करते रहे और इनामात की बारिश करते रहे। फिरौन ने मजीद कहा, जैसा कि सूरह अश-शूरा में है, फिर तू अपना वो काम कर गया जो कर गया और तू नाशुक्रों में से है। इस बात का मतलब ये था कि तूने एक आदमी को कत्ल किया और हमारे पास से भाग गया और हमारे एहसानात का मुनकिर हुआ। ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मजीद सूरह अश-शूरा में है, मैंने ये काम उस वक्त किया जब मैं राह भूले हुए लोगों में से था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कहना था कि उस वक्त उन पर वही नाजिल ना हुई थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी बारे में आप अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, फिर तुमसे खौफ खाकर मैं तुमसे भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने हिक्म इल्म अता किया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। फिर फिरौन ने आप अलैहिस्सलाम पर परवरिश और हुस्न सलूक का जो एहसान जतलाया था, इसका जवाब देते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझ पर तेरा क्या यही वो एहसान है जिसे तू जिता रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करता था और दावा करता था कि वो खुद माबूद है। चुनाचे उसने सबको जमा करके ऐलान किया, जैसा कि सूरह अश-शूरा में है, तुम सबका सबसे बुलंदो बाला रब मैं ही हूँ।
جبکہ سورہ القصص میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے: اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا۔ فرعون محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ایک بندہ ہے اور اللہ خالق اور سچا معبود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمل میں ارشاد ہے: انہوں نے ظلم و تکبر کی بنا پر انکار کیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ لیجئے ان فتنہ پرور لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اسی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمانے والے کی رب کا کوئی وجود نہیں۔ فرعون نے کہا: رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو اس بات کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مزید سورہ الشعراء میں ہے: وہ آسمانوں اور زمین کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ یہ بات سن کر فرعون نے اپنے درباریوں، وزیروں اور مشیروں سے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، سورہ الشعراء میں ہے: کیا تم اس کی بات سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون کفرونات پر ڈٹا رہا، گمراہی کو ترک نہ کیا اور کہا: لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ الشعراء میں ہے: موسیٰ نے فرمایا، وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا 5واں حصہ بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز آگے بھی بناتے رہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔